ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو بھی تعلیم کرنا چاہیں وہ اس میں آ جائیں. اور اس میں پھر یہ اسکالرشپس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں کہ آپ انکم کی وجہ سے محروم ہیں. نمبر 1 ایکسیس، نمبر 2 کوالٹی. اس وقت تعلیم کی کوالٹی پہ کافی لوگ آبجیکشنس کر رہے ہیں. کچھ یونیورسٹیز میں ٹھیک ہے، کچھ میں ذرا کمزور ہے، تو ہم اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. نمبر 3 ریلیونس، کہ تعلیم ایسی ہو جو کہ آپ کی اکانومی، آپ کی سوسائٹی، آپ کے کلچر سے ریلیونٹ ہو، مطلب آپ اچھے شہری بن سکیں، آپ پروڈکٹیو ایک لائف گزار سکیں. السلام علیکم ویورز، آئی ایم یور ہوسٹ شمالا. یو آر واچنگ ہائر ایجوکیشن ٹی وی چینل، اور جس کا URL ہے edutv.hse.gov.pk. ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج دوسرے دن میں. اور یہ ٹرانسمیشن یعنی کہ یہ جو لائیو آپ اس ٹائم ایونٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اس ٹائم لائیو براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے زیبش یونیورسٹی اسلام آباد کے ٹی وی اسٹوڈیو سے. کل بھی ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا، اور ساتھ آج بھی آخری دن جو آپ ہمیں دیکھ سکیں گے. اور ساتھی شروع امیجن کپ 2019 کا ہم لوگ کور کر رہے ہیں نارتھ سائڈ آف پاکستان، اور نارتھ ریجن فائنلز کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. بہت سارے پارٹیسپینٹس آج بھی آئیں گے کل کی طرح، اور یہاں پہ اپنے پروجیکٹس اور آئیڈیاز کو ڈسپلے کریں گے. ججز ہمارے پاس موجود ہیں، ججز کا بھی انٹروڈکشن کراتی جو ہمارے پاس موجود ہیں. ڈاکٹر سعد رحمان صاحب فرام نرس یونیورسٹی اسلام آباد، اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں محمد فاروق صاحب جو کہ CEO ہیں اور ممبر بورڈ آف ایڈوائزرز ہیں. ان کے ساتھ شہزاد سید صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، CEO فرام پشاور اسٹوڈیو. السلام علیکم سر، خوش آمدید. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کروں گی، کل کا بھی جس طرح سے ایونٹ چلتا رہا اور اسٹوڈینٹس نے کافی شوق سے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا، تو کل کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ آج آپ اس کو کیسے سمرائز کریں گے، اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ آج بھی کیا وہی سلسلہ چلے گا یا کچھ ڈفرینٹ آنے کو ہے؟ دیکھیے جی، اٹس اے نیو ڈے، اٹس اے نیو بگننگ، اینڈ اسٹوڈنٹ شوڈ کم ود نیو انتھوزیازم. اگین جو میں اسٹوڈنٹس کو ایک میسج دیتا ہوں دیٹ از کہ اگین اٹس اباؤٹ لرننگ، کریٹیوٹی، انوویشن، کریٹیکل تھنکنگ. سو جو یوتھ ہے، دس از آور فیوچر اینڈ دس از دا ٹائم ٹو گیٹ آور فیوچر رائٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اینڈ سیکنڈلی مائکروسافٹ اینڈ HEC ہیز گیون اے گریٹ پلیٹ فارم فار دا اسٹوڈنٹس کہ وہ آئیں اپنی اسکلس کو ادھر شو کر سکے. I think it's a tough competition for all the teams, and everybody is trying to get the maximum points. Yes. And hopefully not everyone will be a winner, but in order to come here, yahan tak pahunchna, aana, ایک ایکسپیرینس گین کرنا، that is something which will help them in the future as well. ٹھیک ہے محمد فاروق صاحب آپ کے لیے کہوں گی امیجن کپ کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں، وہ لوگ جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ کل بھی ایکسپلین کیا گیا تھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف پاکستان وائڈ ہر کنٹری سے جو ہے ایک ونر جاتا ہے گلوبل مائکروسافٹ امیجن کپ کے فائنلز میں. تو جو کنٹری میں جو آپ کے کسی بھی کنٹری میں ہو رہا ہے، اگر وہ بڑا ملک ہے تو اس میں وہ ریجنس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو ہمارا جیسے نارتھ ریجن ہے اور ساؤتھ ریجن ہے، تو ہم اس وقت ابھی نارتھ ریجن کے فائنلسٹ کا ایویلویشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے ہم جتنے بھی ونرز ہیں وہ پھر نیشنل فائنلز میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اور وہاں سے پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان سے کون سا اسٹارٹ اپ ہوگا جو کہ گلوبل کمپٹیشن میں کمپیٹ کرے گا. اور ظاہر ہماری دعا یہ تو یہی ہوتی ہے اور کوشش بھی ہے، ان کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ اچھا پارٹیسپیٹ کریں تاکہ مائکروسافٹ کا ونر جو ہے وہ پاکستان سے. انشاءاللہ ہماری دعائیں تمام اپنی پارٹیسپینٹس کے لیے کہ وہ فائنل تک ضرور پہنچے، نیشنل فائنل تک. اچھا شہزاد سید صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا ایکسپیکٹ کریں ہیں آج بھی کیا کل کی طرح گیما گیمی ہونے والی ہے؟ جی مجھے میری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے، کیونکہ کل کافی نمبر پروجیکٹس آئے ہیں اور کافی ایکسائٹیڈ پروجیکٹس ہیں، اور آج بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی مزید اچھے پروجیکٹس آئیں. کیونکہ جو کمپٹیشن ہے اٹس ان ورلڈ اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بہت بڑا کمپٹیشن سافٹ ویئر کمپٹیشن ہوتا ہے دنیا میں. مائکروسافٹ امیجن کپ سے بڑا اسٹوڈنٹس کے لیے اور کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا. سو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ پاکستان آگے جائے، اور ہم سب کی بھی دعا بھی ہے اور امید بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن ہو. بالکل انشاءاللہ. کمنگ بیک ٹو دی ایونٹ، اور بتاتی جاؤں ویورز کو کہ ہمارے ساتھ فیلڈ ہوسٹ بھی موجود ہیں علی کاظم، تو ان کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کیا ایکسائٹمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی. آل رائٹ، سو آج دوسرے دن کے پہلے کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں، اور سب سے پہلے تو بھائی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیجئے اور بتائیے اپنی ٹیم کے بارے میں. میرا نام سید ذوالنورین ہے، میں کامسیٹ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں 4th ایئر کے اندر ہوں اور پروگرامر ہوں، ایک اچھا پروگرامر. مجھے یہ بتائیے امیجن کپ آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے؟
بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مطلب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا. تو جو آپ کی سکلز ہیں, جو آپ کی چھپی ہوئی ہیں, وہ آپ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ ورلڈ وائڈ اپنے آپ کو ریکگنائز کرا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آئی ایم شیور آپ کا جو آئیڈیا ہوگا وہ تو آپ اندر پریزنٹ کریں گے, لیکن وہ صرف امیجن کپ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی چیزوں کے لیے. از دیٹ ٹرو, یا صرف امیجن کپ کے لیے ہی آپ نے آئیڈیا بنایا؟ نہیں, بیسیکلی تو ہم لوگ مطلب ایک پاکستان کی ایک سوشل پرابلم تھی, اس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم لوگ اپنی لک ٹرائی یہاں پر بھی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بہت زیادہ امپیکٹ اس کا ہے, تو ہم لوگ اس لیے امیجن کپ کے اندر بھی اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر امیجن کپ سے آپ فار ایگزامپل باہر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں, فیوچر میں کیا کرنے کے بارے میں آپ کے ارادے ہیں؟ ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, ان کے اندر جا کے اپنا آئیڈیا پچ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر فنڈنگ لے کے تو ہم انشاءاللہ اس کو مزید ایک اسکیلنگ کریں گے اس کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ موسٹلی اب اپنے آئیڈیا کی طرف ہی جانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی, آئیڈیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے سر. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. پلیز آپ اندر جائیے اور بیسٹ آف لک فار یور آئیڈیا. تو جی یہ تھے آج کے ہمارے دوسرے دن کے پہلے پارٹیسپینٹ, اور آج کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی طرح جس طرح سے کل کا دن تھا. سو لیٹس سی کہ آج کیسے پارٹیسپینٹس آتے ہیں اور کیا سب کچھ ہوتا ہے, اور بہت کچھ ہونے والا ہے ان امیجن کپ 2019. جی ویورز, تو آپ نے دیکھا ہمارے فرسٹ پارٹیسپینٹ کی ایکسائٹمنٹ, اور دن ہے آج 30 جنوری 2019 اور سیکنڈ ڈے چل رہا ہے ہمارا ریجنل فائنل امیجن کپ 2019, اور ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو اناؤنس کرتی جو ہماری جو فرسٹ ٹیم ہے وہ ہے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد سے, اور ان کے پروجیکٹ کا نام ہے آؤٹ آف باکس ڈیولپمنٹ, اور ان کے پارٹیسپینٹ ہیں جی حاجرہ احمد اور سید زنیرین. تو ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ججز کے سامنے اپنا پروجیکٹ پریزنٹ کریں. جی اسٹارٹ کریے. السلام علیکم. آئی ایم حاجرہ احمد اینڈ ہی سید زنیرین فرام کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد. ہم لوگ ابھی کرنٹلی جو ہے نا پاکستان میں نا ایجوکیشن سیکٹر کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم جو ہے نا مونٹیسری ایجوکیشن کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم جو ہیں ابھی جو ہمارا مونٹیسری جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے نا, وہاں پر ہمیں جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ایسے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں تو وہ مطلب ان کے لیے اسکول بہت اٹریکٹیو پلیس نہیں ہوتا, وہ بہت روتے ہوئے ہوتے ہیں, یا کلاس میں بچے جو ہوتے ہیں نا بور ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہم کبھی اسکول میں بچوں کو دیکھیں تو یا وہ کلاس میں ڈیسک پہ سو جاتے ہیں, کہ کلاسز میں بچے رو بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ان کو اسکول اتنا اٹریکٹیو پلیس نہیں لگ رہا ہوتا. تو ہم اپنے چاہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو نا ایکسائٹمنٹ ہو اسکول آنے کے لیے, اور وہ چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے فزیکل کی چیزوں کو لرن کریں. ہم نے جو ریسرچ پیپرز وغیرہ پڑھے تھے ان میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ جب بچے جو ہیں نا چھوٹے بچے جب وہ فزیکلی کسی چیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور تو وہ ان چیزوں کو زیادہ لرن کرتے ہیں اور زیادہ ریٹین کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ بھی اسی چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا سسٹم بنا دیں کہ بچے ایکسائٹمنٹ سے آگے چیزیں لرن کریں, تاکہ وہ لوگ ان کے اندر لرننگ کیپیبلٹی انکریز ہو. تو مونٹیسری کو ٹارگٹ کرنے کا ہمارا یہ اس لیے تھا کہ ہم اپنی فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اسٹارٹ سے ہی فرسٹ 4 لیولز میرے خیال سے بچے مونٹیسری کو فوکس کرتے ہیں. اور آگے جو ہم لوگ جس طرح ہم لوگ اپنا سسٹم بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کو زنیرین ایکسپلین کرے گا کہ ہم کیسے سسٹم بنائیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے سسٹم کے بارے میں اگر ہم لوگوں نے جاننا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آگمنٹڈ ریئلٹی کیا ہوتی ہے. آگمنٹڈ ریئلٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ریئل ٹائم انوائرمنٹ کے اندر چیزیں آگمنٹ کر کے اس کا ایسنس کھوئے بغیر کچھ اس طرح کی چیزیں آگمنٹ کر دینی ہے جو آپ کو مزید انفارمیشن کسی بھی طرح کی کنوے کر رہی ہوں. پرابلم اسٹیٹمنٹ جیسے حاضر نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا, ہمارے پاس انٹریکٹیو لرننگ نہیں ہے مونٹیسوری لیول کے اندر. بورنگ ڈیسک ایکٹیویٹیز ہیں, بچے اکثر کلر کرتے کرتے یا کچھ بھی کرتے کرتے اکثر سو جاتے ہیں, ان کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے. تھیوری کبھی بھی فن نہیں ہوتی, کوئی بھی پکچرز کی فارم میں یا گرافیکل ڈاٹا جو ہوتا ہے وہ زیادہ دیر کے لیے ریٹین ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو ABC اس طرح کے پڑھانے لگ جائیں.
فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, ان کو اپنے ڈیسک پہ بٹھا دیا جاتا ہے, وہ موو نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ لیزی ہو جاتے ہیں, روتے رہتے ہیں ہر ٹائم, اور ان کی کوئی بھی موٹیویشن نہیں ہے. اگر وہ کام صحیح طرح کر دیتے ہیں تو ان کو کوئی بھی موٹیویشن نہیں مل رہی ہوتی. اس کے لیے جو ہم سلیوشن پروپوز کرنا چاہتے ہیں, ہم سب سے پہلے ان کو انٹریکٹیو فن لرننگ انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں. کیسے دیں گے وہ ہم آگے ایکسپلین کرتے ہیں. ساتھ ہی ہم لوگ جو آگمنٹڈ ریئلٹی کے تھرو ماڈلس کو یوز کر کے جو ہم لوگ ABC کی بکس کے اندر پڑھتے ہیں یا ڈفرینٹ چیزیں جو پڑھتے ہیں, وہ ہم آگمنٹڈ ریئلٹی کے اگر 3D ماڈلس کی فارم میں اگر ان کو پڑھائیں جو وہ اپنے ہاتھ کے اوپر ایزیلی دیکھ سکیں, تو وہ اس کے ساتھ زیادہ لرن بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ذرا انٹیوشن ہوگی اس چیز کی طرف. پھر ساتھ ان کے ہم لوگ گیم کی ایکٹیویٹیز دیں گے جس کی وجہ سے ان کی فزیکل لرننگ کو بھی پروموٹ ہوگی, وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہوں گے. اس کے بعد ہم لوگ ان کو اگر ان کی موٹیویشن کے لیے یا ان کو تھوڑا سا اسیس کرنے کے لیے اگر ہم لوگ ان کے لیے کوئز کی ایکٹیویٹیز رکھ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ہماری جو اپلیکیشن ہے اسے کچھ لرن بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہمارے جو سسٹم ہے, اس طرح کے کافی سارے سسٹم جو ہیں مونٹیسوری کو بہت زیادہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ جو سولوشن اپنا پروپوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے کچھ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو کاسٹ افیکٹو سولوشن بنا رہے ہیں. ہم لوگ کوئی بھی ایکسٹرنل ڈیوائس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پروجیکٹر اسکرین ہے, 7 پروجیکٹر ہے جو اس کے اوپر پروجیکٹ کرے گا جو بھی آپ کی کلاس کا ویو ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے بجائے اس کے کہ آپ اسمارٹ فونز یوز کریں یا وہ جو اسمارٹ گلاس وغیرہ یوز کریں. اور اس کا جو ہے ہم لوگ جیسچرز کے تھرو کنٹرول کروانا چاہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ڈیمو ہے آپ کے پاس اس کا؟ سو ٹھیک ہے, یہ وی آر کلیئر آپ نے کیا کیا. اگر اف یو کین جسٹ گیو اس اے ڈیمو. کس ایج سے ایج بریکٹ کی؟ یہ مونٹیسوری کی لیول کی. اچھا سے مونٹیسوری, ٹھیک. جیسے اب یہ ہے بچے جو ہیں یہ اپنے آس پاس جو ہیں 3D ماڈلز دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں لگے گا کہ وہ واقعی کچھ لرن کریں, ان کو ذرا اٹریکشن ہوگی سسٹم کے لیے, لرننگ کے لیے انہیں تھوڑا سا فن مل جائے گا. اس طرح کی کافی ساری ایکٹیویٹیز ہیں, ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ایریاز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. اس میں نا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو نا وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیں جو ابھی تک انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کی. جیسے ہم ان کو کلاس روم کے اندر ایک جنگل لائف کا انوائرمنٹ دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد اینیملس کو دیکھ سکتے ہیں. ہم اس طرح جیسے جنگل دکھایا ہے اس طرح ہم لائف انڈر واٹر دکھا سکتے ہیں ان کو, ہم لائف ابو اسکائی, اس طرح کی چیزیں ہم ان کو ایکسپیرینس کروائیں گے تاکہ وہ لوگ اٹریکٹ ہوں ان چیزوں سے اور ان کو لرن کریں. ہم ان کے اندر نا لرننگ کیپیبلٹی انکریز کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو بکس کے مطلب کامن چیزیں. ویڈیو ہے آپ کے پاس؟ جسٹ وانٹڈ ٹو سی اے ویڈیو کہ آپ کس طریقے سے پروجیکٹ کریں گے, کیا ہے اس پکچر کے علاوہ کچھ ہے آپ کے پاس؟ ہم نے ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ تقریباً جیسے یہ اس کا اسکرین شاٹس ہم نے ڈالے ہوئے ہیں, ہم نے ویڈیو نہیں. پروجیکٹ اسٹیٹس کیا ہے, کتنے % کمپلیٹ ہے یا ابھی ہم کام کر رہے ہیں جسٹرز کے ذریعے. اصل میں ہم اپنی کنٹرول کر رہے ہیں اپنے سارے سسٹم کو, تو اس پہ ہم لوگ ابھی تھوڑا سا کیا ڈیوائسز کیا یوز کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے پاس ایک ویب کیم ہوگا, ایکسٹرنل کیم ہوگا ہمارے پاس, ایک ایکسٹرنل کیم ہوگا ہمارے پاس, ایک پروجیکٹر ہوگا, ایک لیپ ٹاپ ہوگا جس کے اندر ہمارا سافٹ ویئر رن کرے گا, اور ایک پروجیکٹر کی اسکرین. AR کے لیے کیا یوز کر رہے ہیں؟ ووفوریا. ٹھیک, تو ابھی کمپلیٹ نہیں ہے آپ کا پروجیکٹ؟ 80% ہے. کتنا باقی پرسنٹیج کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہو جائے گی؟ ہوپفلی ان اے ویک اور سو. آپ نے کسی انڈسٹری کو ٹارگٹ کیا, دیکھا کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ یا ان مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ ہم لوگوں نے دیکھا ہے زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ تر آئی پیڈس پکڑا دیتے ہیں یا اسمارٹ فونز دے دیتے ہیں جس کے اندر سے وہ. نہیں ایسا نہیں ہے. مینی آرگنائزیشن NGOs جو ہیں جو آئی نو کہ جو انٹریکٹیو لرننگ اور وہ بالکل ہی ای اسکولنگ کے اوپر چلے گئے ہیں, اسمارٹ کلاس روم کے اوپر جا چکے ہیں. اسمارٹ بورڈز ہیں, کاسٹ افیکٹو نہیں رہتا, وہ کاسٹ افیکٹو نہیں رہتا. کیا کاسٹنگ آپ کی کیا ہے, کس طرح آپ اس کو لے کے چلیں گے بزنس پلان؟ ہمارا بزنس پلان یہ ہے کہ ہم لوگ سبسکرپشن بیسڈ کر رہے ہیں, کہ مطلب منتھلی ہم ان سے, ہاں جی, ہم لوگ ٹیکنیکل سپورٹ بھی دیں گے ان کو منتھلی, اور ان کو ساتھ ہی ساتھ جیسے ہماری ٹیکنالوجی اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ ماڈلس کو ہمیں منتھلی اپڈیٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ کریکولم کچھ لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں جب جنرل چیزیں بس ہم لوگ نے اسی طرح ڈفرینٹ جیسے ہمارے ماڈیولز ہیں نا, جیسے یہ لرن الفابیٹس کا ہے, اسی طرح ہم لوگ 1 2 3 بھی ان کو سکھا سکتے ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے اپنے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہیں. یہ ہمارے ادھر اگر آپ نے بیچ میں کوئی کریکولم ڈالا ہوتا نا مونٹیسری کا, جو کریکولم فوکس ہو رہا ہے, تو دین وڈ ہیو میڈ مور سینس. اے سے جیسے ان کو سکھاتے ہیں ایپل, بی سے بال ہو گئی, ہم لوگ اے سے ایسٹروناٹ, اس طرح کی چیزیں ان کو ماڈل کو آگمنٹ کر کے دکھا رہے ہیں انہی کے مارکرز کے اوپر.
ہاں لیکن آپ اسکول میں دیکھیں نا وہ ایک پیٹرن فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اب ان کو صرف رینڈم چیزیں تو نہیں ہوتی کہ ABCD سکھا دینی ہے یا 1 2 3 سکھا دینی ہے, کلر کرنا ہے, تو آپ اس کو پیٹرن کتاب کوئی بھی اٹھا لینا تو اس میں پیٹرن لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایک سٹیج 0 سے سٹیج 1 تک جانا ہے تو اس کے اندر بہت سارے سٹیپس انوالو ہوں گے, تو آپ اس میں صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار سٹیج 0 یہ ہوگی اور سٹیج 1 ہوگی, تو آپ کو وہ تو کوئی نہ کوئی فالو کرنا پڑے گا, چاہے وہ آپ خود بنائیں یا کسی کو فالو کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے لرننگ از اے پروسیس, آپ اس کو پورا ایک کنٹینیوشن میں پروسیس لے کے چلتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن سسٹم کو ریپلیس نہیں کر رہے, ہم صرف اس کو ایڈ کر رہے ہیں, ہم اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جتنی بھی ان کی لرننگ ہے ان کو افیکٹو مزید بنا سکیں. تو آپ کا کیا خیال ہے سبسکرپشن کتنی ہونی چاہیے آپ کی؟ اس کے اندر ہم لوگ ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں اور ساتھ ان کے ہم لوگ ماڈل کتنی ہوگی پر چائلڈ ہوگی نا آپ کی کاسٹ پر اسکول کتنی ہے پر اسکول؟ ہم لوگ تقریباً $100 $100 منتھ, کیونکہ اسٹارٹ میں ہم سسٹم ان کو ایسے ہی دے رہے ہیں. جو آپ کی ٹیم ہے بیسکلی 2 بندے ہیں. ہاں جی. 3D ماڈلنگ کون کرتا ہے؟ تو ڈو یو تھنک کہ آپ کتنے ٹائم میں کتنے ماڈلز بنا لیتے ہیں؟ گھنٹے میں ایک بنا لوں گی. کون سا ٹول یوز کرتی ہیں؟ بلینڈر یوز کر رہی ہوں. ٹھیک, فیئر انف. تھینک یو, بیسٹ آف لک. تھینک یو جی. جی ویورز, اٹ واز اور ٹیم بائی کام سیٹ, اور ساتھ ساتھ وہ ویورز جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا انہیں دوبارہ بتاتی چلوں کہ آپ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں ایڈیو ٹی وی پہ, اور اس کا لنک ہے edutv.hc.gov.pk, اور ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وی آر کورنگ ہیئر نارتھ ریجن فائنل, اور آج سیکنڈ ڈے چل رہا ہے زیوس یونیورسٹی اسلام آباد کے ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ ہمیں لائیو دیکھ پا رہے ہیں, اور پارٹیسپینٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں بہت زیادہ یہاں پہ پوٹینشیل کے ساتھ, ایک نئی انرجی کے ساتھ, اور نیو آئیڈیاز آج دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر, اور ساتھ ساتھ ججز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ریسپیکٹڈ ججز جو کہ ایویلویٹ کریں آج بھی کل کی طرح ڈفرینٹ پروجیکٹس کو. تو ڈاکٹر سعد صاحب آپ سے کوشچن کروں گی, بتائیے کہ آج کس طرح سے کیا انرجی دیکھنے کو مل رہی ہے اسٹوڈینٹس کے حوالے سے؟ اسٹوڈینٹس آر ویری انتھوزیاسٹک, اور اپنے پروڈکٹس کو لے کے ہر کوئی بڑا پوزیسو ہوتا ہے کہ دیکھیے کہ جو میرا جو سولوشن ہے اٹس دا بیسٹ, بٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں دے جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگین جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ انڈسٹری کا انپٹ نا دیٹ از ویری کریٹیکل اینڈ ویری سینٹرک, جو کہ مسنگ لنک آ رہا ہے. یوزر آپ جب تک انکارپوریٹ نہیں کریں گے تب تک یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم, آئدر اٹس اے سوشل پرابلم اور این انڈسٹریل ایپلیکیشن. تو جو یوزر ہے دیٹ از سینٹرک ٹو آل دا ایپلیکیشن, بٹ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں مسنگ ہے. بٹ ڈیفینیٹلی آئی سی کہ یہ ہماری لرننگ کرو ہے, اینڈ دس از ہاؤ وی شوڈ train our students inshallah within coming days, inshallah the students will get better. انشاءاللہ یہ جو نئے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ, وہ نیشنل لیول کے ساتھ انٹرنیشنل لیول تک بھی امیجن کب آپ تک پہنچانے والا ہے, اور ساتھ ساتھ نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو بھی ہم موقع دیں گے کہ وہ بھی آئیں اور یہاں پہ پریزنٹ کریں. لیکن بتاتی چلوں کہ ہمارے فیلڈ ہوسٹ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی کیا ایکسائٹمنٹ ہے. تو چلتے ہیں علی کاظم کی طرف. جی آل رائٹ, سو فی الحال وہ پارٹیسپینٹس جو اندر گئے تھے وہ باہر آ چکے ہیں, تو کیسی ایکسائٹمنٹ, اور ابھی بھی نروس ہو, ایکسائٹیڈ ہو, یا کیا صورتحال ہے؟ اچھا پریزنٹ کر لیا ہم نے اپنی طرف سے, اور ہم خوش ہیں کہ ہمیں موقع ملا اپنی بات کنوے کرنے کا. تو آپ لوگ ابھی کانفیڈنٹ ہیں یا ابھی بھی وہ چنتا لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں رزلٹ کیا آئے گا؟ نہیں, ہم اس کو ایز اے اپارچونیٹی کنسیڈر کر رہے ہیں, تو ہم لوگ خوشی ہیں, ہمیں پتہ ہم نے اچھا کام کیا ہے, اور اگر ہم لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اور خوش ہو جائیں گے. چلیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک بڑا اچھا میسج ہو جائے گا کہ امیجن کپ سے ان کو صرف ایک اپرچونٹی ملتی ہے یا ان کی گرومنگ یا کچھ اویئرنیس بھی ہوتی ہے ریگارڈنگ دیئر آئیڈیاز؟ ہاں, ہمیں کافی باتیں, مطلب جیسے ججز نے ہم سے کوشچنس کیے ہیں تو ہمیں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح بھی سوچنا چاہیے تھا, جیسے ہمارے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کوشچنس انہوں نے کیے ہیں. تو گرومنگ ہوتی ہے ان کیس کہ اب ہم لوگ اپنے پروجیکٹ میں وہ چیزیں اب ہم ڈالیں گے, کیونکہ انہوں نے ہمیں جیسے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے, تو ہم لوگ امپروو کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیجن کپ میں آپ آگے جاتے ہیں یا نہیں جاتے, آپ کے امپروومنٹ ضرور ہوگی. سو تھینک یو سو مچ. اوکے, تھینک یو. تو جی یہ تھے ہمارے وہ پارٹیسپینٹ جو کہ اندر سے آئے تھے, اور بہت زیادہ یہ خوش تھے, خوش ان اے سینس کہ ان کی اویئرنیس بہت ساری ہوئی ہے, انہیں پتہ ہے اب انہوں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. سو لیٹس سی کہ یہ فیوچر میں کیا کرتے ہیں, پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں. فی الحال ہم لوگ بڑھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, ملتے ہیں اس بریک کے اس پار. پرابلم کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کئی ڈگریز ایسی پروڈیوس کر رہے ہیں. We feel
that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company, we want to empower our students and enable them to shape our future.